نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم کفار۔ ابھی آپ نے سورہ ابراہیم کی آیت 28 سے 34 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار۔ آیت 28 جہنم یصلونها وبئس القرار۔ آیت 29 وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار۔ آیت 30 ترجمہ: کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت ناشکری سے بدل ڈالی اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں جا اتارا، یعنی جہنم میں، جس میں یہ سب داخل ہوں گے اور جو بدترین اقامت گاہ ہے۔ انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ آپ فرما دیں کہ کچھ دن اور فائدہ اٹھا لو، یقیناً تم کو جہنم ہی میں لوٹ کر آنا ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ ابراہیم کی آیت 28 سے 30 کا تفسیر۔ آیت 28 علم ترا علم تعلم کے معنی میں ہے، جیسے علم ترا کیف فعل ربک بعاد، یا علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور علم ترا الی الذین خرجوا من دیارہم میں یہی معنی ہے، یعنی آپ کو معلوم نہیں۔ بوار یعنی ہلاکت، فرمایا کانو قوماً بورا، یہ تھے ہی ہلاک ہونے والے۔ ناشکروں سے کون مراد ہیں؟ ناشکری کرنے والوں سے مکے کے کافر مراد ہیں۔ و نیز معنی آیت میں عموم ہے اور ہر کافر کو شامل ہے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بن کر تشریف لائے۔ پھر جس نے اللہ کی رحمت عامہ اور نعمت عظمہ کو مان لیا اور اس کا شکر ادا کیا وہ جنتی ہے، اور جس نے اس کو ٹھکرا دیا اور ناشکری کی وہ جہنمی ہے۔ آیت 29 مشرکوں کو وعید، یعنی ہلاکت کا گھر جہنم ہے جس میں ناقدرے جائیں گے، جو بہت ہی بری جگہ ہے، اللہ اس سے محفوظ فرمائے آمین۔ آیت 30 یعنی ان بدبختوں نے اللہ کے شریک بنا لیے جن کی عبادت کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی شرک کی دعوت دیتے ہیں۔ پھر اللہ انہیں ڈانٹ کر فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو جب تک زندہ ہو، دنیا میں مزے اڑا لو اور جو چاہو کر لو، مر کر ایک نہ ایک دن تمہیں جہنم میں آنا ہی پڑے گا۔ سورہ لقمان کی آیت 24 فرمایا ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ اٹھانے دیتے ہیں پھر انہیں سخت عذاب کی طرف مجبور کر دیتے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت 70 فرمایا یہ دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، انہیں لوٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے، پھر ہم انہیں ان کی کفر کا سخت عذاب چکھائیں گے۔ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ آیت 31 ترجمہ: آپ میرے مومن بندوں کو ہدایت کر دیں کہ نماز پابندی سے پڑھتے رہیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے تھوڑا بہت پوشیدہ اور ظاہر اس سے پہلے خرچ کرتے رہے کہ وہ دن آ پہنچے جس میں نہ لین دین ہوگا اور نہ دوستی۔
یہ تھا ترجمہ آیت 31 کا۔ تفسیر۔ نماز و خیرات کا حکم۔ ارشاد ہے کہ رب ہی کی اطاعت کرو اور اس کا حق مانو اور اس کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ رب کی عبادت میں چوٹی کی عبادت نماز ہے، خبردار نماز میں خلل نہ آنے پائے۔ نماز پابندی سے پڑھتے رہو کہ یہ اللہ کی اطاعت بھی ہے اور اس کا حق بھی۔ نہ اللہ کی حق تلفی کرو اور نہ بندوں کی۔ ہم نے جو کچھ تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے تھوڑا بہت اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائیوں پر کھلم کھلا اور پوشیدہ طور پر ہر طرح سے خرچ کرتے رہو۔ مال کی زکوٰۃ نکالو، جن کا خرچ تم پر واجب ہے انہیں پورا انصاف کے ساتھ دو اور اپنوں اور بیگانوں سے حسن سلوک کرتے رہو۔ نماز کا قائم کرنا نماز کی نگرانی ہے، اسے وقت پر پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، اعتدال ارکان کے ساتھ اور حدوں اور شرطوں کی نگرانی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح پڑھو اور پابندی سے پڑھتے رہو۔ پھر فرمایا کہ ظاہر و باطن میں اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے کچھ حصہ اللہ کی رضا کے لیے اس دن سے پہلے خرچ کر لو جس دن نہ لین دین ہوگا اور نہ دوستی۔ آج کا دیا ہوا کل قیامت کے دن کام آئے گا، ورنہ اس روز کسی سے فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ سورہ حدید کی آیت 15 میں فرمایا آج نہ تم سے فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے، نہ اس دن کوئی کسی کی دوستی اور محبت کی وجہ سے نجات پائے گا، بلکہ وہاں تو سراسر انصاف ہی ہوگا۔ سورہ بقرہ کی آیت 254 نے فرمایا اے ایمان والو ہماری دی ہوئی روزی میں سے اس دن سے پہلے خرچ کرو جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی ہوگی اور نہ سفارش ہوگی، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانہار۔ آیت 32۔ وسخر لكم الشمس والقمر دائبین وسخر لكم اللیل والنہار۔ آیت 33۔ وآتاکم من کل ما سألتموہ وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار۔ آیت 34۔ ترجمہ۔ اللہ ہی نے آسمان و زمین بنائے اور آسمان سے مے برسا کر اس سے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے اور کشتیاں تمہارے قبضے میں دے دیں کہ وہ دریاؤں اور سمندروں میں اللہ کے حکم سے جاری ہیں، اور تمہارے اختیار میں نہریں بھی دے دیں، اور اس نے سورج اور چاند تمہارے تابعدار بنا دیے جو برابر گردش میں ہیں، اور دن رات کو بھی تمہارا مسخر بنا دیا، اور تمہیں ہر وہ چیز دی جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کے انعام شمار کرنا چاہو تو شمار کر ہی نہیں سکتے۔ بلا شبہ انسان انتہائی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 32 سے 34 کا۔ تفسیر۔ اللہ کی چند نعمتوں کا بیان۔ اللہ اپنی کچھ نعمتوں کا اظہار فرما رہا ہے کہ اس کا آسمان ایک محفوظ و مضبوط چھت ہے اور زمین فرش کی طرح بچھا دی گئی ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 52 نے فرمایا اس نے آسمان سے پانی اتارا اور اس سے مختلف نباتات کے جوڑے پیدا کر دیے، پھل الگ پیدا کیے اور اناج الگ، مختلف قسم کے پھل اور اناج اگائے جن کے رنگ، شکلیں، ذائقے، خوشبوئیں اور فائدے جدا جدا ہیں۔ اس نے کشتیاں اور جہاز تمہارے اختیار میں دے دیے کہ وہ پانی کی موجوں پر تیز رفتاری سے تمہیں اور تمہارا سامان اٹھا کر لے جاتی ہیں، اور اللہ کے حکم سے موجوں کو چیرتی پھاڑتی منزل مقصود تک پہنچ جاتی ہیں، اور سمندر کو جہاز لے جانے کے لیے تمہارا متی و منقاد بنا دیا تاکہ تم ایک ملک سے دوسرے ملک جا سکو، ادھر کا ادھر اور ادھر کا ادھر مال پہنچا سکو اور فائدہ اٹھا سکو۔ اللہ نے دریا اور نہریں تمہارے قبضے میں دے دیں جو تمہارے ملک کے گوشے گوشے کو سیراب کرتی ہیں، جن کی بدولت تمہاری زمینیں تمہارے لیے روزیاں پیدا کرتی ہیں اور سونا اگلتی ہیں، اور تمہارے جانوروں کو روزی کے علاوہ میٹھا پانی بھی پینے کے لیے ملتا ہے۔ آیت 33۔ اسی نے سورج اور چاند کو تمہارا مطیع بنا دیا جو دن رات لگاتار چلتے رہتے ہیں اور ذرا نہیں سستاتے۔
سورہ آراف کی آیت 54 نے فرمایا رات دن کو ڈھانپ لیتی ہے اور دوڑ کر اسے طلب کرتی ہے، اور سورج چاند اور تارے سب اللہ کے حکم سے تمہارے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی کی پیدا کی ہوئی کائنات ہے اور اسی کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے۔ سورج چاند یک کے بعد دیگرے آتے جاتے ہیں اور دن رات بھی آتے جاتے رہتے ہیں۔ اگر دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، اور رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے۔ کبھی دن بڑا ہوتا ہے اور رات چھوٹی، اور کبھی اس کا عکس ہوتا ہے۔ سورہ زمر کی آیت 5 میں فرمایا اللہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند دونوں تمہارے کام میں لگا دیے ہیں۔ ہر ایک مقررہ مدت تک گردش میں ہے۔ اللہ ہی سب پر غالب اور بڑی بخشش والا ہے۔ آیت 34 ضرورت کی تمام چیزیں اللہ نے دیں۔ اللہ نے تمہاری ضرورتوں کی تمام چیزیں پیدا کیں۔ تم نے اس سے جو کچھ زبان حال وقال سے مانگا وہی اس نے دیا۔ بہرحال جو تم نے مانگا یا نہ مانگا مگر تمہیں اس کی ضرورت تھی وہ سب اللہ نے تمہیں دیا۔ پھر فرمایا تم پر ہماری نعمتیں بے شمار ہیں، تم انہیں گن بھی نہیں سکتے، شکر تو کیا ادا کرو گے۔ طلق بن حبیب فرماتے ہیں اللہ کا حق بہت بڑا ہے، کیونکہ اس کی نعمتیں بے شمار ہیں جنہیں انسان گن بھی نہیں سکتے، لہٰذا صبح و شام اللہ کے آگے جھکتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ تیری ہی بڑائیاں ہیں اور ہماری تعریفیں ناکافی ہیں، نہ پوری ہیں اور نہ بے پرواہ کرنے والی ہیں۔ یہ تھا سورہ ابراہیم کی آیت 28 سے 34 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔